بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے تقریباً 3435 سال اور طوفان نوح سے تقریباً 1080 سال بعد اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زمین کو دیکھا اور زمینداروں سے کہنے لگے، یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ تارے روشن ہوتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نظروں سے غائب ہو جائے؟ یہ آگ جلتی ہے، پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی بجھا دے؟ یہ مٹی کے بت جسے ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ ہمیں رزق دیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے کردار اور افعال سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، لیکن لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیغام حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہاں کے سب لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کر میلے میں جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان کی عبادت گاہ میں بہت سے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بت کھانا اٹھا کر کھانے سے قاصر تھے۔ آپ بآواز بلند کہنے لگے، یہ گمراہ لوگ تمہیں خدا سمجھ کر تمہاری پوجا کرتے ہیں، تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تم میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ تم اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر کھا سکو۔ آپ نے ایک کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ جو ان کا بڑا بت تھا، اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی اور باہر آ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ غضبناک ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد سب نے یہ طے پایا کہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتا، ان کی توہین کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بڑا بت جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہے، دیکھو اور پوچھو اس نے کیا ہو شاید۔ تو وہ کہنے لگے، یہ بت دوسرے بتوں کو کیسے توڑے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر یہ بت دوسرے بتوں کو توڑ نہیں سکتا تو پھر یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اے لوگو، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات وہاں کے لوگوں کو بہت ناگوار گزری۔ جو وہاں کا بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، جس کا نام نمرود تھا، وہ کہنے لگا، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، ہم اس کا وہ حشر کریں گے کہ لوگ اس کی کفر کی مثالیں دیں گے۔ اس نے ایک پتھریلی زمین کا انتخاب کیا، پھر اس زمین کو دور دور تک پتھروں کی بار سے گھیر دیا اور سب مل کر لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ لوگوں نے، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں، مل کر لکڑیاں جمع کر کے اس جگہ اکٹھی کرتے رہے کہ ایسی آگ جلائی جائے جس میں اس کو جلایا جائے اور لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہاں کے لوگ 2 سال تک لکڑیاں اکٹھی کرتے رہے اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی آگ آج تک نہ جلائی گئی۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجلی میں ڈال کر اس آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم مطمئن ہو کر کہنے لگے کہ میری مدد کرنے والا میرا خالق اور میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ اور جیسے ہی آپ کو اس آگ کی طرف پھینکا گیا، سب لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فضا میں زمین سے آگ کی طرف جا رہے تھے۔ جبریل امین فوری نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو بتاؤ، لیکن اگر تم اپنی طرف سے آئے ہو تو چلے جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت میکائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ کے خلیل، آپ مجھے حکم دیں میں بارش برساؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میکائیل، تیری قدرت سے بھی بڑی ایک طاقت ہے
اس کی رضا مجھے قبول ہے۔ یہ کہتے کہتے حضرت ابراہیم آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرام دہ بن جا۔ اللہ کے وہ الفاظ جیسے ہی آگ نے سنے، آگ گلزار بننے لگی۔ لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پرسکون بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جل رہی ہیں، لیکن اس آگ نے نہ ہی حضرت ابراہیم کے کپڑے جلائے اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان پہنچایا۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے نکلے۔ پورا بابل شہر حیران ہو گیا کہ ہمارے خداؤں سے بھی طاقتور ابراہیم کا خدا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے جتنا سکون اس آگ کے درمیان جا کر ملا، اتنا سکون مجھے پہلے کبھی نہ ملا۔ سلام ہو اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔